ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ فقال نعم. فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال نعم. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دونوں جہاں کی سرخروئی، کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا طریقہ اور ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو مکمل نظام حیات ہے. جب انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے جو اس کو اللہ نے دے رکھی ہے اچھے کام کرتا ہے تو پھر وہ اس کا اجر پاتا ہے اور دنیا میں عزت حاصل ہوتی ہے اسے، اور آخرت کی کامیابی اسے ملتی ہے. اور جو کوئی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھاتا، غلط راستے پر چلتا ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، تو پھر دنیا میں ذلت اور آخرت میں پشیمانی اور افسوس اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے. چنانچہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے ہمارا جو جسم بنایا ہے، جسم کے اندر جو اعضاء بنائے ہیں، ہر عضو ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی دولت، یہ عضو ایک عضو نہیں خرید سکتی. ایک عضو کی طاقت اور اس کی صلاحیت کو نہیں داخل کر سکتی. مثلا کسی کی آنکھ کی بینائی اللہ چھین لے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور دولت دیکھنے کی بینائی اس میں نہیں داخل کر سکتی. چنانچہ ہمارے بدن میں جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں آخرت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے پر اچھے کاموں کے لیے جہاں ان چیزوں کی ضرورت تھی وہاں استعمال کیا یا ان کا غلط استعمال کیا. چنانچہ ابھی میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں یقیناً علم نہ ہو، مکمل طور پر علم نہ ہو. یعنی سنی سنائی باتوں پر فیصلہ مت کرو، اس بات کو آگے مت پہنچاؤ. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو، وہ تہمت ہو. پھر آگے فرماتے ہیں یہ سب اس لیے فرما رہے ہیں ہم کہ خبر کی جانچ کرنا، تحقیق کرنا اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچانا اور اس کا یقین کرنا، یہ سب اس وجہ سے ہم آگاہ فرما رہے ہیں
کیونکہ قیامت کے دن بروز قیامت ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہارے کان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کانوں سے تم نے کیا سنا، اذان سنی یا گانا سنا، سچی باتیں سنی قرآن و حدیث کی، یا جھوٹی خبریں اور افواہیں سنی اور ان کا یقین کر لیا، غیبتیں سنی اور ان کا یقین کر لیا۔ اسی طرح آنکھ سے سوال ہوگا، والبصر، کہ آنکھوں سے جائز اور ناجائز تمام چیزوں کو دیکھا یا صرف جائز کو دیکھا، عبرت کی نگاہ سے دیکھا یا ذلت کی نگاہ سے دیکھا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا، والفؤاد، کہ اس دل میں کسی کے تعلق سے ہمدردی تھی، نفع پہنچانے کا ارادہ تھا، جذبہ تھا، مخلوق کی خدمت کا جذبہ تھا، یا نقصان پہنچانے کا عداوت اور دشمنی اس دل میں تھی، یہ سب پوچھا جائے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ زبان بھی ایک نعمت ہے، زبان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملے سب نوٹ ہو رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ کوئی زبان سے ایک قول، ایک جملہ نہیں نکالتا مگر یہ کہ فرشتہ تیار ہوتا ہے، طاق میں ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے، جیسے ہی جملہ نکل جاتا ہے فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کے تمام جملوں کو تولا جائے گا، جانچا جائے گا، شریعت کی روشنی میں پرکھا جائے گا کہ اس جملے کا تعلق، ان باتوں کا تعلق دنیا یا آخرت کے نفع سے تھا یا نقصان سے تھا۔ کوئی بات، کوئی جملہ جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو، وہ جملہ، وہ بات انسان کے لیے وبال جاں بنے گی، اس کے لیے وہ گناہ لکھا جائے گا، وہ لغو لکھا جائے گا، بیکار بات اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور کوئی جملہ، کوئی بات جس کا تعلق دنیا کے فائدے سے ہو یا آخرت کے فائدے سے ہو، اس پر اس کو ثواب لکھا جائے گا۔ تو جتنی انسان باتیں کرتا ہے ان تمام باتوں میں ایک بات جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے حبیب کو ناپسند ہے، وہ جھوٹی بات کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ناپسندیدہ چیزیں تھیں، حدیث پاک میں آتا ہے ان تمام ناپسندیدہ چیزوں میں جھوٹ سب سے زیادہ ناپسند آپ علیہ السلام کو تھی۔ آپ علیہ السلام کو بالکل یہ پسند نہیں تھا۔ چنانچہ آپ سے پوچھا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا نعم۔ پھر پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، فقال لا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مومن کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر پاتا ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہ شخص کسی کے سامنے جھوٹی بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کو تو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت حال سے اللہ واقف ہے، اللہ جان رہے ہیں، اللہ میرے اس جھوٹ کو سن رہے ہیں، میرے دل میں جو ہے اس کو جانتے ہیں۔ تو پھر وہ اسی ایمان کے تقاضے سے جھوٹ سے باز آ جاتا ہے۔ اگر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو پھر وہ جھوٹ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ میں دھوکہ ہے اور مومن جھوٹ دھوکہ نہیں دے سکتا۔
اور جو دھوکہ دے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ میری کامل اتباع کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا جو مسلمان دھوکہ دے۔ کہ جھوٹ اور دھوکہ یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ جھوٹ میں دھوکہ پایا جاتا ہے، آگے والا دھوکہ کھا جاتا ہے ہماری باتوں سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ اس وجہ سے بولتا ہے تاکہ اسے کچھ نفع ہو جائے، یا اس وجہ سے بولتا ہے تاکہ اس کو نقصان سے حفاظت ہو جائے، یا اس وجہ سے بولتا ہے تھوڑی ہنسی مذاق کی مجلس چلتی رہے۔ ان تین چیزوں کا تعلق اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھیں گے، کیا ان تین چیزوں میں نفع کے خاطر، نقصان سے حفاظت کے خاطر یا ہنسی مذاق کے خاطر اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں ہے کہ ان تین موقعوں پر مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا ہے۔ چنانچہ آئیے نقصان سے حفاظت کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے تو نقصان سے حفاظت اور نفع کی امید سوائے اللہ کے کسی اور سے لگانا یہ ایمان کی کمی ہے، یہ ایمان کا نقصان ہے۔ ایمان والے کو نفع اور نقصان کی امید سوائے اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح مذاق میں جھوٹ بولنے والے کے لیے تو ہلاکت کی بددعا ہے۔ مذاق بھی ایسا ہو کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں دل آزاری نہ ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے مذاق کی اجازت ہے۔ ایسے مذاق کی اجازت نہیں ہے جس میں انسان کو تکلیف دی جا رہی ہو یا اسلامی تعلیمات کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو۔ چنانچہ ایک عورت اپنے ہاتھ میں کھجور رکھے ہوئے اپنے ایک بچے کو بلا رہی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کیا واقعی تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے ہاتھ میں کھجور ہے۔ اگر ہاتھ میں کھجور نہ ہوتا اور تم بچے کو اس کی لالچ دے کر بلاتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ آج بچوں کو منوانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں شمار کی جا رہی ہے، لیکن تعلیمات اسلام میں یہ بھی اس سلسلے میں بھی ہمیں رہبری ملتی ہے کہ ہم بچوں کو منوانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جھوٹ انسان کیوں بولتا ہے؟ کون سا انسان جھوٹ بولتا ہے؟ وہ انسان جھوٹ بولتا ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اور جو انسان بے بھروسہ ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے دینی کام کے اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی کام کے اعتبار سے ہو۔ کامل انسان، عقل مند انسان جس کا اعتبار کیا جائے، معتبر انسان وہ ہے کہ جس پر ہم کسی چیز کا بھروسہ کریں تو وہ اس بھروسے کو نبھائیں، اس کو پورا کریں۔ آج اس سلسلے میں بہت کوتاہی بڑھتی جا رہی ہے۔ قرض لے لیے، فلاں تاریخ کو دیں گے، فلاں تاریخ کو دینا گویا ایسا ہو چکا ہے کہ یہ صرف ارادہ کر چکے ہیں، حالانکہ وہ وعدہ ہوتا ہے، وہ طے شدہ معاملہ ہوتا ہے۔ جو بات طے ہو جاتی ہے، جس بات کا وعدہ کیا جاتا ہے، جس تاریخ کا بھروسہ دلایا جاتا ہے، اس تاریخ کو وہ چیز ادا کرنا یہ نہ صرف انسانیت ہے بلکہ اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے۔ اور جو شخص اپنے وعدے کے مطابق وعدے کو پورا نہیں کرتا تو پھر وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جبکہ جھوٹ کا سہارا لیے بغیر اس کو دوسرے طریقے سے بھی اپنی اس معاملے کو حل کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بجائے آدمی جھوٹ کا سہارا لینے کے آگے والے سے معافی مانگ لے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دینے کے لیے کہا تھا، اس تاریخ کو میرے سے پیسے نہیں نکل رہے ہیں، لہٰذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بجائے جھوٹ کے آدمی نادم ہو جائے، معافی چاہ لے۔
معاف کرنے میں اس کو ذلت کا سامنا ضرور ہوگا، لیکن یہ ذلت، یہ چھوٹی مصیبت ہے، لیکن جھوٹ بڑی مصیبت ہے۔ اب جب اس طرح کا آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے، جب وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جو جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو ہم ایسوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہی لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا قوم و ملت میں، معاشرے میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو 1 میل فرشتہ دور بھاگتا ہے، جس کو کلومیٹر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 1.5 کلومیٹر فرشتہ اس مسلمان سے دور بھاگ جاتا ہے جس وقت مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتوں کا دور بھاگنا اپنے آپ کو رحمت سے دور کرنا ہے، فرشتے کو اپنے آپ قریب کرنا، اللہ کی رحمت کو اپنے قریب کرنا ہے۔ تو گویا جھوٹ بولنے والا اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے جو انسانوں کو، مسلمانوں کو رحمتیں ملتی ہیں، وہ رحمت سے محروم ہیں۔ آج ایک بات بہت مشہور ہو چکی ہے کہ کیا کریں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا نہیں ہے۔ یہ بات خود ایک جھوٹ ہے۔ سچ کیا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہمیں کاروبار چلانے نہیں آتا، یہ سچ ہے۔ کاروبار چلتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے۔ بڑی بڑی تجارتیں صحابہ کی، بڑی بڑی تجارتیں اولیاء اللہ کی، انبیاء علیہ السلام کی، خود آپ علیہ السلام کی تجارت، ملک شام کو آپ تجارت کے لیے گئے، نعوذ باللہ کہ آپ علیہ السلام نے وہاں جھوٹ کا سہارا لیا تھا؟ اگر جھوٹ کا سہارا آپ لیتے تو پھر آپ کو مکے کے لوگ صادق کیوں کہتے، سچے کیوں کہتے، امین کیوں کہتے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر ہمیں کاروبار کرنے نہیں آتا، ہم نے سچ کو جانا نہیں، سچ کو سمجھا نہیں، جھوٹ کی قباحت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جھوٹ کی سنگینی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان کتنا محروم ہوتا ہے اس کا نقصان ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک کامل مسلمان، ایک سچے انسان، ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سچ کا دامن ہر حال میں تھامنا ہوگا۔ جب اللہ سچے، اللہ کے حبیب سچے، اسلام سچا، اسلامی تعلیمات سچے، تو پھر مسلمان جھوٹا کیوں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں سچ کے دامن کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، جھوٹ سے حفاظت